آج مذاکراتی کمیٹی کی جو ہماری سائٹ سے ہے عمر ایوب صاحب کی سربراہی کے اندر خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس کے اندر سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب موجود تھے. اس کے اندر محترم سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف موجود تھے. اس کے اندر مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس صاحب موجود تھے. اس کے اندر اسپیکر اسد کیسر صاحب موجود تھے اور خان صاحب کے کچھ 4-5 پیغامات ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ریمیٹنس کے حوالہ سے ریمیٹنس کی کال جاری رہے گی اور اس کی نوبت کیوں آئی کہ 1971 کے بعد پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے وکٹمائز کیا گیا. پولیٹیکل پارٹی کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا. پارلیمنٹیرینز کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور بحیثیت مجموعی سول رائٹس اور ہیومن رائٹس کو سسپینڈ کیا گیا. تو اس کے اوپر ریمیٹنس کی کال ہماری جاری رہے گی. اس کے بعد الیکشن کے اندر بھی جو 8 فروری میں آپ کے سامنے ہوا، جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، وہ بھی اس کے اندر ایک وجہ شامل ہے. اور دوسری چیز یہ کہ مذاکرات کے کٹ آف کے لیے جو ایک ٹائم فریم ہے وہ جنوری اینڈ ہے. ہم 31 جنوری تک اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں 2025. اور عمر ایوب صاحب جو کہ لیڈ کر رہے ہیں اس مذاکراتی جو پروسیس ہے سارے کا سارا، اور ہماری کمیٹی کو، وہ انشاءاللہ 2 تاریخ کو حکومت کو بھی یہ بات فارملی آغاز کر دی جائے گی اور آج آپ کے ذریعے بھی پہنچ جائے گی. تیسری چیز یہ کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے میں اپنے پر ہونے والے قاتلانہ حملے، میں اپنے ساتھ روا رکھے جانے والے ہر سلوک کو معاف کرنے کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں. اور چوتھی چیز، خان صاحب نے خیبر پختونخوا کی حکومت، سی ایم خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور اس کے بعد خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان، تمام پارلیمنٹیرینز، وہ قومی اسمبلی کے ہوں، وہ ریسپیکٹیو صوبائی اسمبلیز کے ہوں، ان کو شاندار الفاظ میں ان کے کھڑے رہنے پر، ان کی استقامت پر، فستائیت کا سامنا کرنے پر یہ کہا ہے کہ یہ تمام میرا فخر ہیں. تمام پارلیمنٹیرین فخر ہیں، تمام کارکنان فخر ہیں، تمام اتحادی جماعتیں فخر ہیں. اور خان صاحب نے کرم کے معاملے کے اوپر سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب سے خصوصی گفتگو کی. اس کے اندر اسپیکر صاحب نے، عمر ایوب صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنا فیڈ بیک دیا اور خان صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کرنا ہے اور اس کے حل کی طرف جانا ہے. یہ چند نکات تھے، چند پوائنٹس تھے. اور جو مطالبات ہیں وہ ہمارے 2 ہی ہیں. وہ جو پہلے ہم نے کہا تھا کہ 9 مئی کے اوپر جو دوسری سائڈ کا موقف ہے وہ ہمیں رسپانسیبل قرار دیتے ہیں. ہم بڑا کیٹیگرائز کر کے کہتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل نہیں ہیں، دوسری سائڈ رسپانسیبل ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بنے جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہو تاکہ ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو سکے. سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں. وہ لوگ جو ان سی سی ٹی وی فوٹیجز کے اندر موب کو پرووک کر رہے تھے، کیونکہ موب سائیکی آپ سمجھتے ہیں کہ جب کراؤڈ ایک موب کی حیثیت اختیار کرتا ہے تو وہ پھر انکنٹرولیبل ہوتا ہے. وہ کون سے لوگ تھے جو ان کو پرووک کر کے مخصوص جگہوں کی طرف لے جا رہے تھے، اس کا تعین سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہی ہو سکتا ہے اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا. اور 26 نومبر کے اوپر دیکھیں ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ گولی چلی. آج کی تاریخ تک جو ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا ہے، ہمارے 13 کارکنان شہید ہیں، ہمارے 64 بلٹ انجریز ہیں اور ہمارے مسنگ کارکنز جو ہیں ان کی تعداد 150 سے 200 کے درمیان ہے. اس کے اوپر ہمارا موقف بہت کلیئر ہے کہ یہ پاکستان کی عوام پر حملہ تھا، پاکستان کی جمہوریت پر حملہ تھا اور اس حملے کے جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے یہ آرڈر دیا گولی چلانے کا وہ اس کے رسپانسیبل ہیں.
اس لیے ہم 26 کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں، 26 نومبر کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مطالبہ تھا میرا، وہ تمام جو سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی کا تھا، جو 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے بعد، 26 نومبر کے کیسز میں، مختلف جلسے جلوسوں کے، مختلف کارنر میٹنگز میں، نچلے لیول سے لے کے اوپر والے لیول تک جو مختلف جیلوں میں ہیں، جن کا ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہو رہا، جس کے اندر پروسیکیوشن کی طرف نہیں جا رہی، ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، ان کی رہائی ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے. اور آخری بات، عمران خان صاحب کی رہائی. عمران خان صاحب کی رہائی کسی ڈیل کے ذریعے نہیں ہوگی، کوئی پیپر سائن کر کے نہیں ہوگا، جس طرح کچھ لوگ رات کی تاریکی میں پیپر سائن کر کے اس ملک سے باہر چلے گئے سزا یافتہ ہونے کے باوجود. عمران خان اپنے تمام مقدمات کا سامنا عدالتوں میں کر کے، عدالتوں کے ذریعے عمران خان باہر آئے گا. وہ کوئی ایسی بات پر یقین نہیں رکھتا. اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، عمران خان صاحب وہاں پر ابھی بھی فوکس تھے کہ آپ صرف اسیران، کارکنان، ان کی رہائی کی بات کریں، لیکن کمیٹی کے تمام ممبران کا، تمام اتحادی جماعتوں کا، پورے پاکستان کی تحریک انصاف کی قیادت کا ہم نے خان صاحب کو پیغام دیا کہ آپ کی رہائی ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے. آپ نے ایک اسٹیٹسمین شپ ظاہر کی ہے، شو کی ہے کہ آپ نے ایک لیڈر کا کردار ادا کرتے ہوئے کہا کہ میرے پارلیمنٹیرینز، میرے کارکنان، ان کو رہا کیا جائے. لیکن آپ کے پارلیمنٹیرینز، آپ کے کارکنان، آپ کی جماعت، آپ کے اتحادیوں کا اولین مطالبہ یہ ہے کہ آئینی، قانونی، عدالتی طریقے سے عمران خان صاحب رہا ہوں. اور میں یہ بات کلیریفائی کر دوں، جس طرح گزشتہ منتھ عمران خان صاحب کی تمام کیسز میں ضمانت مکمل ہو گئی تھی، روبکار جاری ہونے والی تھی، لیکن پھر قالین کا ایک ٹکڑا اٹھایا گیا اور ایک FIR نکال کے تو خان صاحب کو اس کے اندر ریمانڈ کر دیا گیا. یہ کلیئر انصاف کا قتل بھی تھا، یہ کلیئر پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی تھی. تو ہماری جو کمیٹی حکومت سے بات کرے گی وہ اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو روکنے کے اوپر بات کرے گی. باقی خان صاحب انشاءاللہ اپنے مقدمات کو فیس کر کے باہر آئیں گے. اور افغانستان پر جو حملہ ہوا اس کے اوپر خان صاحب کا موقف بالکل کلیئر ہے. نمبر 1، ہم کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے. ہم پہلے بھی پرائی جنگ کا حصہ بنے، اس کا نقصان پاکستان نے 2 لاکھ کے قریب شہادتوں کی صورت کے اندر برداشت کیا. ہم اب بھی کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں ہو سکتے. اور افغانستان کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کی خان صاحب کی طرف سے کنڈمنیشن آئی ہے. وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. پاکستان کے لینڈ آرڈر کی بہت ساری سچویشن افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے اوپر ہے. تو خان صاحب نے افغانستان کے ساتھ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل پر زور دیا ہے. یہ تمام چیزیں تھیں جو آج وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں. اب انشاءاللہ عمر ایوب صاحب کی سربراہی کے اندر 2 تاریخ کو ہم حکومتی کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ تمام چیزیں عمر بھائی وہاں پر بیان کریں گے. بہت شکریہ جی، تھینک یو.